محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے کمانڈر ہوں گے اور اس امت کے آخر میں قیادت کرنے والے ہوں گے، لیڈر ہوں گے، اور ان کے بارے میں آپ نے تفصیلی بات سنی ہے کہ وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ظاہر ہوں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر جنگ شروع ہوگی، ظلم کا خاتمہ کریں گے، سارے ظالموں کو ختم کر دیں گے، لیکن ایک ظالم قوم رہ جائے گی اور اس ظالم قوم کے اندر ایک ایسا خطرناک فتنہ ڈالنے والا دجال آئے گا جس کو یہ لڑنے سے پیچھے رہیں گے، جس کو لڑ نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے جیسے ہندوستان کے اندر جنگ ہوگی، ہر ملک کے اندر جنگ ہوگی، اور فلسطین میں وہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے مطابق وہ پوری دنیا کے اندر خلیفت کے سسٹم کو قائم فرمائیں گے، اور تمام عیسائیوں کو، رومیوں سے جنگ ہوگی، تمام کرسچینوں سے جنگ ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائیں گے۔ ایسے وقت میں ایک ایسا خطرناک یہودیوں کا لشکر مسلمانوں کو اور حضرت مہدی کو گھیر لے گا جس کے لڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی، لیکن ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کے 3 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایک حصہ لڑ کر یعنی عیسائیوں سے جنگ حاصل کر لے گا، کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے جنگ لڑیں گے، تو اس وقت کانا دجال ظاہر ہوگا۔ تو میں آج آپ کے سامنے دجال کے سلسلے میں کچھ حدیث کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے حضرت مہدی کے بارے میں 3 سوالات تھے، حضرت مہدی کون ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونے کے بعد کیا کریں گے، حضرت مہدی سے پہلے کیا کیا علامتیں ان کی ظاہر ہونے کی تھی، اور وہ کہاں پیدا ہوئیں گے اور کہاں سے ان کی شروعات ہوگی، وہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے دجال کے سلسلے میں 3 سوال ہوں گے، دجال کون ہوگا، اور دجال کب ظاہر ہوگا، اور دجال کہاں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بات کروں گا کہ دجال کے سلسلے میں آپ احادیث اٹھا کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب پیغمبر دجال کے فتنے کے بارے میں بتائے ہیں اپنی امت۔ کہیں کہ لوگوں، ایک دجال ایسا آنے والا ہے جو بڑا فتنہ ہوگا اس کا، لیکن وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ کیا فتنہ پھیلائے گا، یہ کسی نبی نے نہیں بتایا۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری علامتیں، اور وہ کیسا ہوگا اور کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اور یہ ساری وہ کیا کرے گا آنے کے بعد، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، دجال اس امت میں ظاہر ہوگا، یعنی 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے تھے، وہ سارے انبیاء کی قوموں میں دجال تو نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں دجال ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ نکلے گا تو خطرناک آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے فتنے پھیلائے گا۔ لوگوں، اس کے فتنے پھیلانے کی علامات کیا ہوگی، کیسے فتنہ پھیلائے گا؟ سب سے پہلے وہ ظاہر ہوگا، جب ظاہر ہوگا تو اگر میری زندگی میں وہ ظاہر ہوا
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہوئے اگر دجال ظاہر ہو گیا، نکل گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری امت کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا اس کا۔ اگر میرے رہتے ہوئے ظاہر نہیں ہوا، میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ ظاہر ہوا، تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی صلاحیت عطا فرمائیں گے، ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ مسلمان خود اس کا مقابلہ کرنے والے بنیں گے، اور وہ ملک شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا اور نکلے گا تو اس وقت مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے دجال کون ہے اس پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا۔ نمبر 1، کیا دجال جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسا کوئی ایک فرد ہوگا، یا دجال کرنے والا پہلے گزر چکا ہے پھر دوبارہ پیدا ہونے والا ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساتھ تھی، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے 6 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جب دریا پر پہنچے تو اس وقت دریا کا پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لاٹھی مارے، دریا آپ کو آ کر راستہ کھول دے گا۔ لاٹھی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر اس راستے میں چلنے لگے، اور ان کی قوم کے اندر 12 خاندان تھے، 12 خاندان 12 راستے میں الگ الگ راستے میں چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا، لیکن اسے سامری کہتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، قوم کے بالکل پیچھے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ساتھ دینے کے لیے انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار تھے، اور لشکر کے پیچھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو اس سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پر قدم رکھتا، وہاں قدم رکھنے کے بعد گھوڑا اس مٹی کے اندر ایک طرح کی چمکیلی پن، ایک طرح کا چمک آ کر کیا اس مٹی کے اندر ظاہر ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی اس کے اندر کیا کی بڑی خطرناک قوت ہے، طاقت ہے۔ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کر رکھ لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہو گئے، فرعون آیا اور اس کا لشکر کو اللہ نے ڈبا دیا، تو میدان تیہ کے اندر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم 40 سال وہاں پر زندگی گزارے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں پر گئے، اور تورات دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کہا کہ دیکھ لو، میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اور اللہ سے آ کر ایک کتاب تورات لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم قوم کی نگرانی کرنا، کہیں یہ بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں یہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ چلے گئے، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نگرانی کرتے رہے۔ لیکن یہ جو سامری آدمی تھا، اس آدمی نے کیا کیا کہ جتنے زیورات ان لوگوں کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے پاس جتنا سونا تھا، وہ سارے سونے کو جمع کرنے کو کہا۔ ساری قوم کے لوگ سونا جمع کر دیے۔ اس نے اس سونے کو پگھلا کر ایک گائے کا بچہ بنا دیا۔ جیسا کہ بدعت اور شرک ایسا ہی شروع ہوتا ہے، کوئی آدمی ایک نیا ٹیکنک کام کرتا ہے، یہ دیکھو مجھے یہاں ملا تھا، وہ بال وہاں ملا تھا، وہ یہ آ کر مجھے خواب میں ایسا نظر آیا، یہاں آ کر کیا ہے یہ فلاں یہ ہے، اور یہ ہاتھ آ کر گھوڑے کا ہاتھ رکھ کر سب کو آ کر کیا گمراہ کرنے کے ایسے نئے نئے طریقے جو لوگ دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہوں۔ تو اس سامری نے کیا کیا، سارے سونے کو پگھلا کر ایک گائے کا بچہ بنایا۔ بنانے کے بعد جو مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں تلے اس نے لی تھی، وہ مٹی کو اس بچڑے کے منہ میں ڈالا،
تو اس بچڑے کے اندر، گائے کے بچے کے اندر ایک طرح کی عجیب آواز آنے لگی. تو سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ خدا کو ملنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، ارے خدا وہاں نہیں ہے، خدا تمہارا یہی ہے، یہی تمہارا خدا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کی طاقت آنکھوں سے دیکھی تھی، سمندر کے 12 راستے بنتے ہوئے دیکھے. فرعون ہزاروں سال سے، یعنی کئی سالوں سے ان کی قوم کو آخر کیا ہے ظلم کر رہا تھا، کئی سالوں سے ظلم ہو رہا تھا، کئی بادشاہ ان پر ظلم کر چکے تھے، کئی زمانے سے یہ لوگ غلام اور باندی کی زندگی گزارتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوا کر ان کو یہاں پر لے کر آئے، اور اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی قدرتیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھیا. آسمانوں سے دسترخوان اترتے ہوئے دیکھا، اور اسی طرح پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا. ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے چھت کا انتظام، چھت کوئی نہیں تھا، گھر کوئی نہیں تھا، ایک بادل ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا، اور طرح طرح کی نعمتوں کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جیسے یہ سامری بچہ، یعنی بچڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈالا تو آواز کرنے لگی وہ بچڑا، تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں پر خدا کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو کئی لوگ اس بچڑے کو خدا ماننے لگے. تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ یہی وہ سامری ہے جس کو لوگ دجال سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ دجال، یہی دجال ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس سامری سے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھوڑے کے، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں تلے میں نے مٹی لے کر اس میں ڈالا، یہ آواز کرنے لگا، میں نے اسے خدا کہہ دیا. تو اس وقت بنی اسرائیل کی جو توبہ تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ، کہ اب یہ لوگ شرک کر چکے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد، تو اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ تمہاری قوم کی توبہ قتل ہے. تمہاری قوم کو توبہ کرنا ہے. توبہ کیا ہے؟ قتل ہے. تمہارے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑائیں گے. تو چنانچہ 70,000 بنی اسرائیل توبے کے لیے مار دیے گئے. توبہ ان کی قبول ہو گئی. وہ زمانے کی توبہ وہی تھی، جو بندہ شرک کرتا، کفر کرتا، اس کی توبے کی شکل یہی تھی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، 70 سال بھی اگر کوئی آدمی کفر کیا یا شرک کیا، 2 آنسو بہا کر اس نے توبہ کر لیا کفر اور شرک سے، اللہ 70 سال کے کفر اور شرک کے گناہ کو معاف فرما دیتے. اس امت کے اندر شرک کی توبہ اگر قتل نہیں ہے، 2 آنسو بس ہے. اس امت کے اندر کفر کی توبہ صرف 2 آنسو ہیں. تو چنانچہ سامری کے لیے اب سامری کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چلے جا یہاں سے، لیکن تجھ پر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ تو کسی کو اپنے آپ کو چھونے نہیں دے گا اور کہے گا مجھے مت چھو مت چھو، اور تیرے لیے ایک وعدے کا دن مقرر ہے. تو اس بیس پر کچھ علماء نے کہا کہ دجال کوئی اور نہیں ہے، وہی سامری ہے جو ایک وقت آگے جا کر ظاہر ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال سامری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو اس کی سب سے پہلا وہ کام یہ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. سب سے پہلے وہ لوگوں کو نبوت کی طرف بلائے گا، نبی ہونے کی طرف بلائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر لوگ اسے کہیں گے نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں تمہارا خدا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دجال ایک آدمی، ایک مخلوق، ایک آدمی ہوگا، ایک ذات ہوگی جو مکمل انسان بھی نہیں، جو مکمل جنات بھی نہیں.
بڑا ڈینجر ہوگا آدمی. اس کی شکل و صورت کیسے ہوگی؟ وہ لال رنگ کا ہوگا اور اس کا ایک حصہ مٹا ہوا ہوگا, کچھ سپاٹ ہوگا. جیسے ہم لوگوں کو دو آنکھیں ہوگی, اس سے دو آنکھیں نہیں ہوگی, ایک طرف مٹی ہوئی چیز ہوگی اور ایک طرف ایک آنکھ ہوگی. وہ آنکھ بھی ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ. اگر ہم انگور کو اگر نچوڑیں گے, اس طرح دبائیں گے تو اندر سے جو دانہ نکلتا ہے, دیکھو وہ دانے کے مطابق اس کی آنکھ لٹکی ہوئی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, جس کو ہر ایمان والا دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے. تو اب سامری کی دو آنکھیں تھی اور وہ نہ لال رنگ کا تھا, اور اللہ کے نبی نے اس کے بال بھی بتا دیے. اس کے بال بھی گھنگریالے ہوں گے, گھنگریالے یعنی لپٹے ہوئے ہوں گے, سیدھے بال نہیں ہوں گے. اور یہ بھاری برکم وزن کا آدمی ہوگا اور نوجوان ہوگا, کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہوگا. تو یہ ساری علامتوں کو رکھ کر پورے علماء نے اس بات سے انکار کر دیا کہ سامری جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ دجال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دجال کی یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا, وہ بھی آنکھ انگور کے دانے کے مطابق اس کی آنکھ لٹکی ہوئی ہوگی, اور ایک طرف سپاٹ ہوگا, کوئی بھون نہیں ہوگا, کوئی آنکھ نہیں ہوگی, بالکل یعنی صاف ہوگا, اور وہ یعنی گھنگریالہ ہوگا, اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ لال رنگ کا ہوگا. سامری آخر کیا ایسا نہیں تھا, اس کی دو آنکھیں تھی, نہ وہ آخر کیا ہے اس کی آنکھ انگور کی دانے کی طرح لٹکی ہوئی نہیں تھی, بلکہ یعنی حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو سامری تھا وہ سامری دجال نہیں ہو سکتا. یہ بات آ کر علماء نے فرمایا. بعض لوگ یہودیوں نے ایک آدمی گزرا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. یہودیاں کی ہسٹریاں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سارے جھوٹی کہانیاں وہ لوگ اپنے ہسٹری میں لکھ چکے ہیں. ایک کا نام ہیرم آبیف, ایک آدمی گزرا ہے. یہودیوں کی ہسٹری کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کائنات کا راز ہیرم آبیف کو تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے, مسجد اقصی, جب اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر کاٹنا ہے یا لوہا کاٹنا ہے تو ایسی چیز سے کاٹا جائے جس میں آواز نہ ہو, کاٹتے ہوئے آواز نہ آئے. تو اس وقت کے جو جنات میستری تھے سب کے سب فائل ہو گئے, کیا کرنا ہے. تو اس وقت اس زمانے میں 12 میستری تھے جو مسجد اقصی کو بنانے میں بڑے ماہر تھے جنات میں سے. وہ 12 میستری میں سے ایک میستری ہیرم ابیف تھا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کا راز کہ کیسے آخر کیا ہے بغیر آواز کے پتھر کو کاٹا جا سکے. تو اس نے کہا کہ ہیرے کے ذریعے سے پتھر کو کاٹتے ہیں تو پتھر کے اندر آواز نہیں آئے, ہیرے کے ذریعے سے کاٹیں گے. تو اس وقت یہ لوگ لکھتے ہیں دیکھو بالکل غلط بات ہے, میں اس کو نہیں مانتا. کچھ لوگوں نے اس کو دجال فرما دیا, اس لیے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کے ذریعے اس ہیرم آبیف کو کیا کیا, قتل کر دیا, یا اسے روپوش کر دیا, یا اسے ایسے جگہ قید کر دیا جو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یعنی قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگا اور پوری دنیا اس کے ماتحت میں ہوگی. یہ سب ڈھکوسلی بات ہے. ہیرم آبیف بھی آ کر کیا ہے دجال اس سے پہلے قوم کے اندر کہیں ظاہر نہیں ہوا. میں نے شروع میں کہہ دیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قوم آئی ہیں وہ ساری قومیں حضرات انبیاء ڈرائے ہیں دجال سے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہماری امت میں دجال ظاہر ہوگا. تو ہیرم آبیف جو ہے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کیا, نہ وہ دجال, بلکہ کون ہوگا. آج کل کے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کان کھول کر سنو, یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. دجال کسے بولتے ہیں بولے تو
وہ لوگ آدمیوں کو گمراہ کرنے کے واسطے امریکہ دجال ہے کرو بول ڈالے. امریکہ کیا ہے؟ دجال ہے. کیا بھائی دلیل تمہاری؟ بولے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے بولتے ہیں. اس کی بھی دو آنکھ ہیں. ایک آنکھ سے وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے, ایک آنکھ اس کی چھپی ہوئی ہے. یعنی ان کے لوگ کیا بھی کر لیندے وہ دبا دیتا ہے, مسلمان کیا بھی کرندے وہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف آ کر کے پروپیگنڈا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دجال کی علامتیں امریکہ کی کرنسی کے اندر ایک آنکھ کے مطابق ہوگی. اس کو رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہی دجال ہے, یعنی امریکہ ہی دجال ہے. لیکن یاد رکھیے کوئی ملک دجال نہیں ہے. ہاں البتہ دجال کے لشکر ہے. یہ لوگ دجال تو نہیں ہوتے, دجال کے لشکر ہیں. تو دجال ایک ذات ہے, جیسے انسان کی ایک ذات ہے, فرشتے کی ایک ذات ہے, جنات کی ایک ذات ہے, ایسے دجال کی ایک ذات ہے جس کو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ یا اس کے اگلے جمعہ میں بتاؤں گا کہ دجال کہاں ہے اور اس سے کون ملاقات کر کے آئے ہیں, اور حدیث پاک کے اندر صحابی رسول میں سے کون سے وہ صحابی ہیں جو دجال سے بات کر کے آئے. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. تو میرے بھائیوں, یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ مہدی آ چکے ہیں, عیسیٰ آ چکے ہیں اور دجال بھی ظاہر ہو گیا, دجال کوئی اور نہیں ہے, امریکہ اور اسرائیل ہے دجال. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دجال نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال کی ایک ذات ہوگی. تو اس کے بعد میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ دجال آئے گا کب؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7ویں سال, حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے 7ویں سال جو یہودیوں سے جنگ ہوگی اور سارے یہودی حضرت مہدی کو گھیر لیں گے, ان کے لشکر کو گھیر لیں گے. تو اس وقت دجال کی طاقت ایسی ہوگی, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقتیں اسے دیں گے. کیا ہے دیکھ, میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا دجال کی کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہوگی, کیسے کیسے وہ دجال اپنی اس ٹیکنالوجی سے آخر کیا ہے کام کرے گا. لیکن دجال کے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ دجال کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ بھی غور سے سن لیں, یہودی ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کے لشکر میں شامل ہونے والے پورے یہودی, اور وہ لوگ جو یہودیوں کا ذہن رکھتے ہوں, اور وہ مسلمان جو نئی آئیڈیالوجی جیسا کہ اسلام کو اپنی عقل کے مطابق سوچنے والے, احادیث کو اپنے عقل کے مطابق سوچ کر فیصلہ کرنے والے نئے لوگ جو اپنی عقل کے مطابق اسلام کو چلانے والے, ایسے سارے لوگ وہ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, اور اسی طریقے سے وہ یہودی اور وہ عورتیں ہوں گی جن عورتوں کے عقیدے بالکل کمزور ہوں گے, اور وہ دجال کی ان طاقتوں کو دیکھ کر, دجال کی ان شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر, دجال کی ان جادوئی طاقتوں کو دیکھ کر دجال سے متاثر ہو کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. کہاں ظاہر ہوگا دجال؟ دجال فلسطین کے اندر ظاہر ہوگا. تو میرے بھائیو آج فلسطین اور غزہ کے جو حالتیں ہوئی نا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال 1400 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے. حکومت بھی حضرت مہدی وہیں پر کریں گے, فلسطین سے جنگ بھی ہوگی وہاں پر, اور فلسطین پوری دنیا کا مرکز بنے گا. لیکن دجال بھی وہیں پر ظاہر ہونے والا ہے. اور دجال کے لیے کون سی قومیں کام کر رہی ہیں, دجال کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائے گا, اور کیا مذہب ہوگا دجال کا. دنیا میں ہزاروں مذہبیں ہیں, عیسائی مذہب ہے, یہودیت مذہب ہے, اور یعنی بدھزم ہے, کفریت ہے, شرکیت ہے, کئی مذہبیں ہیں. لیکن آخر دجال ظاہر ہوگا تو کس مذہب کی طرف وہ بلائے گا؟ دجال کا کون سا مذہب ہوگا؟ تو میرے بھائیو اس کا جواب یہ ہے
دجال جب ظاہر ہوگا، فری میسنس آپ سنے ہیں نام؟ فری میسنس دجال کی ایک خفیہ لشکر ہے، ایک پوشیدہ لشکر ہے۔ جب آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کا دارالحکومت، مسلمانوں کا خلافت سسٹم جو تھا وہ ترکی کے اندر تھا، اور تقریباً پوری دنیا کے اندر خلافت کا سسٹم چل رہا تھا۔ خلافت کا سسٹم بولے تو سارے قانون، زندگی گزارنے کے قانون، کرمنل قانون، پرسنل لا، یہ سب کے سب آخر کیا ہے؟ قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اس کے مطابق قانون بنا تھا ملکوں کا، اور اس کے مطابق چلتے تھے۔ آج سے 150 سال پہلے 12 خاندان ایسے ہیں جن 12 خاندانوں کو فری میسن کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ بیٹھ کر ایک فیصلہ لیا کہ کیسے خلافت کے سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ڈیموکریسی اور اسی طرح جمہوریت بولتے نہیں، جمہوریت بولے تو ان کے حساب سے کہ ہر ملک کے اندر کوئی مذہب کا قانون نہیں چلے گا، وہ ہر ملک اپنے مذہب میں آزاد ہوگا، جسے ہم اردو میں جمہوریت کہتے ہیں۔ تو فری میسن والوں نے اس جمہوریت کے لفظ کو آگے بڑھایا، ترکی کے اندر سازش کر کے، اور اسی طرح عرب کے اندر شریف مکہ ایک آدمی تھا، اسے سازش کے ذریعے سے اپنے جال میں پھنسا کر خلافت کے سسٹم کو ختم کر کے جمہوریت کے نظام کو آگے رکھ کر کہ بھائی کوئی ملک کا قانون کسی مذہب کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ وہ جمہوریت کے تابع ہوگا، اس کے اندر ہر مذہب والا آدمی اپنے مذہب کے حساب سے چلے گا۔ یہ جمہوریت کی آڑ میں فری میسن نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے اندر خلافت کے سسٹم کو سازش کے ذریعے سے آپس میں مسلمانوں کو لڑوا کر اس خلافت کے سسٹم کو ختم کر دیا۔ اور فری میسن نے جمہوریت کو یعنی ایسے بن کر آئے تھے کہ بھائی ہم تمہارے مسیحا ہیں، تم چاہے جس مذہب پر چلنا چاہتے ہو وہ مذہب پر چل سکتے ہو۔ تو اس طرح تقریباً ہندوستان کے اندر بھی خلافت کا سسٹم چلتا تھا۔ ہندوستان کے اندر بھی جتنے بادشاہ گزرے ہیں اسلامی لا کے اعتبار سے یہاں پر قانون چلتا تھا۔ یہاں بھی انگریز آیا، اس خلافت کے سسٹم کو ختم کر کے اس نے یہاں جمہوریت کا نظام کو قائم کیا، اور وہ جمہوریت براہ نام جمہوریت تھی، ورنہ اس کے پیچھے اسلام کو ختم کرنا، اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی، ایسا پوری دنیا کے اندر اس نے جمہوریت کے نظام کو قائم کر کے یعنی اسلام کو الگ کر دیا، مسلمانوں کو الگ کر دیا، اور یہاں تک کہ یعنی مسلمانوں کے خلاف یورپین کو ایک لشکر بنا کر، جسے G20 کہتے ہیں، سنے ہوں گے آپ، نیٹو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے یورپین کنٹریز ہیں وہ سب کے سب یعنی اسی کے تحت ہیں، دجالی لشکر فری میسن کے تحت ہے۔ امریکہ کا صدر بننا ہے، امریکہ والے طے نہیں کریں گے کہ کون اس کا صدر بنے گا، فری میسن طے کرے گا کہ کون اس کا صدر بنے گا۔ جب موجودہ صدر جو بائیڈن جب اس نے یعنی ووٹ مانگنے کے لیے جب لوگوں میں گیا، عیسائیوں میں گیا تو عیسائیوں کا گانا گایا، یہودیوں کے اندر گیا تو یہودیوں کا گانا گایا، مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیا، حدیث پڑھ دیا، مسلمان خوش آئے، آ گیا ابھی ہمارا مسیحا آ گیا، دیکھو اب انہیں آ کر نظام کو صحیح کرے گا، انصاف کے ساتھ حکومت چلائے گا، انصاف کے ساتھ یہاں سے امریکہ ڈیولپ ہوگا۔ تو اس طرح لوگ بہت سارے کامنٹس کر رہے تھے، لیکن جب یہ صدر بنا لوگوں نے اسے جتا دیا۔ لوگ نہیں جتائے، فری میسن جتاتا ہے، گولمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ جب اسے صدر بنایا گیا تھا اس وقت تقریباً اس کے ووٹ بالکل آ چکے تھے، یہ جیتنے کے قریب ہو گیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں سے ووٹ آ گئے، کہاں سے یعنی پلڑا ہی بدل کر اس کو لا کر کھڑا کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ فری میسن امن کا پیغام، بھئی ہم امن چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو بالکل
इंसानों के मसीहा हैं, इंसानों को तकलीफ देना नहीं चाहते, अमन परस्ती का पैगाम देने के लिए उन्होंने जमहूरियत के एक लफ्ज के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर खिलवाड़ किया। जब इस शैतान ने आया तो आज फलस्तीन जो बर्बाद हुआ है, आज गज्जा जो बर्बाद हुआ है, हजारों लोगों की जो जाने गए, वही जो बाइडेन के सर पर हैं, जिसने तकरीबन $1.8 बिलियन का हथियार देकर उसने आकर क्या मुसलमानों का ज़बह करवाया। फ्री मेसन जमहूरियत का नाम लगाए, लोगों को पूरी दुनिया के अंदर उल्लू बनाए, और सबसे बड़े कातिल कौन है? यही फ्री मेसन्स। और इसी तरह उसके पीछे जितने भी लश्कर, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई भी मुल्क, नॉर्वे क्यों ना हो, कोई भी मुल्क क्यों ना हो, उस मुल्क के सदर बनने के लिए यहां फ्री मेसन से ऑर्डर होगा तो तब उसे सदर बनाया जाएगा। अगर यहां उसको गिराना चाहते हैं तो यहां से अगर ऑर्डर आ जाएगा तो उसको गिरा दे, तो उसको गिरा दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी ये दज्जाल के खुफिया लश्कर हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने भी फिल्म सिस्टम है ना, ये सब के सब फ्री मेसन के गुलाम हैं। वो कहते हैं कि स्टाइल कैसा लाया जाए, बाल इस तरह कटा दो, ये स्टाइल यहां हाजिर करो, ताकि मुसलमान भी इन फ्री मेसन्स के लोगों का गुलाम बन जाए। अब ये फ्री मेसन्स लोगों का काम क्या है? दज्जाल के आने से पहले पहले पूरी दुनिया को दज्जाल का गुलाम बनाकर छोड़ना है, पूरी दुनिया को ऐसे बना देना है, उनकी मजहबी मामलात में उनके मजहबों को खोखला कर देना है, उनके मसलकों को खोखला कर देना है, उनको शक की बीमारी लगाकर शिर्क में मुब्तला करना है, कुफ्र में मुब्तला करना है। और जब दज्जाल आएगा वो कहेगा मैं तुम्हारा खुदा हूं, तो उस वक्त उसके सामने घुटने टेक देते हैं लोग, टेक देंगे बहुत सारे लोग जिनके अकीदे कमजोर होंगे, जो अल्लाह पर ईमान रखने में कमजोरी महसूस करेंगे, जो ऐसी मादी ताकतों को देखकर, ऐसे यानी मेमोरिज्म को देखकर लोग उनके ऊपर फिदा हो जाएंगे और कहेंगे, आजकल लोग कहते हैं वहां फलां जगह के तो बड़ी करामत, ऐसे करामत, ये लोग दज्जाल को देखकर फौरन भाग जाएंगे उसके पीछे। फलां जगह गए तो भाई वहां बड़ी करामत है, वहां क्या बोले तो मिल जाता, वहां क्या गए, वहां क्या भाई पानी वैसा रात में अगर अलग हो जाता, कहीं की करामत है वहां। ऐसे करामती गिरामती लोग दज्जाल को देखें तो फ्लैट हो जाएंगे उसके ऊपर। इंशाअल्लाह मैं अगले जुमा आपके सामने बताऊंगा कि दज्जाल की ताकत क्या होगी, वो क्या लेकर आएगा और लोगों के सामने कैसे गुमराह करेगा। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दज्जाली लश्कर आज से तकरीबन 150 साल से काम कर रहा है और उम्मत सोई हुई है। पूरी टेक्नोलॉजीज, पूरी चीजें उनके हाथ में मौजूद हैं, सारा लश्कर उन्होंने दज्जाल को साथ देने के लिए उन्होंने जमा कर दिया है। और हर एक के पास ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के करीब ये सारी टेक्नोलॉजीज जो लोग तैयार करेंगे, दज्जाल का लश्कर तैयार करेगा ना, सब फैल हो जाएगा। ईमान की कुव्वत और तक़वी की कुव्वत दज्जाल को और दज्जाल के लश्कर को खत्म करेगी। तो इसीलिए ये फ्री मेसन के पीछे सारी बेहयाई के अड्डे, सारे हराम खोर, यहां तक के फ्री मेसन्स ने, तुम्हें हमें जरा कान खोलकर सुन लो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सूदी निजाम, ब्याज का निजाम, वड्डी का निजाम फ्री मेसन्स ने शुरू किया है। और वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक यहूदियों की, इसी फ्री मेसन्स वालों की। और उसके पीछे जितने, यानी चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे फाइनेंस कंपनियां हो, सारे कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, सारे बैंक जितने हैं सिवाय इस्लामी बैंक के, इस्लामी बैंक कहीं कहीं है सोता ना के बराबर। 99% पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों के बैंक ही हैं। और इसने पूरी दुनिया के अंदर सूद को आम किया है, और ऐसे सूद को आम किया है कि मुसलमान भी उसके झाले में आ गए हैं, उसके जाल में फंस चुके हैं। और ये भी फ्री मेसन्स का काम है। टैक्स का निजाम, खिलाफत के सिस्टम में, खिलाफत जब चल रही थी मुसलमानों की, टैक्स नहीं था। टैक्स बोले तो
مثال کے طور پر تم موبائل خریدنا ہے، موبائل کو بھی ٹیکس دینا ہے، کپڑا خریدنا ہے، کپڑے کو ٹیکس دینا ہے، آپ گھر بنانا ہے، گھر کو ٹیکس بننا پڑے گا، آپ کے گھر کے اندر پانی جو آئے گا اس کو بھی ٹیکس بننا پڑے گا۔ تمہاری کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس نہ ادا کرتے ہو، ہر چیز میں ٹیکس۔ یہ ٹیکس کا نظام بھی فری میسنز لا چکے ہیں۔ 2014 سے پہلے جو حکومتیں تھے ایک لحاظ سے ٹیکس لیتے تھے، موجودہ دور میں جو حکومت ہے اس حکومت کا سربراہ، اس حکومت کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے کیا کیا معلوم؟ ایک ایسی تقریر کی کہ دیکھو لوگوں، ہم ہندوستانی ہمیشہ امن سے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، تو ہندوستان کو بھی چاہیے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے ہم جانا چاہیے۔ تو نیو ورلڈ آرڈر فری میسن کا آرڈر ہے جو آج سے 100 سال پہلے خلافت کے سسٹم کو ختم کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام، پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کے وزیر اعظم، پوری دنیا کے اندر کیا چیز لانا ہے، کیا چیز نہیں لانا ہے، کیا فیشن لانا ہے، کیا نہیں لانا ہے، کیسے سودی نظام چلے گا، کیسے حکومت چلائیں گے۔ ارے ہندوستان نہیں ہے بلکہ اکثر ممالک کے اندر مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑوایا گیا۔ مذہب کے نام پر فری میسن کا سب سے بڑا ایجنڈا مذہب کے نام پر لڑانا ہے۔ ہندوستان کے اندر تو مذہب کے نام پر لڑانے والی طاقتیں تقریباً 100 سال سے وجود میں آ چکی ہیں۔ کبھی مسجد کے نام پر، کبھی مندر کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر آپس میں لڑو، اور حکومت کرنے والے کوئی اور نہیں، وہی دجال کی تنظیم، دجال کے لشکر لوگ۔ ہندوستان کی تنظیم بھی وہی ہے، ہندوستان کی گورنمنٹ بھی دجال کے لشکر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم نے کھلے طور پر اعلان کیا تھا پوری دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے جا رہی ہے، ہندوستان کو بھی اسی پیچھے چلنا پڑے گا۔ کوئی لوگ اس کے پیچھے غور نہیں کرے کیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر کیسے حالات آ چکے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے اندر کیسے حالات، ملک شام کے اندر کیسے حالات۔ تو یہ حالات بنانے والے فری میسن ہیں، لوگوں کے قاتل، لوگوں کا خون پینے والے، لوگوں کو آ کر کیا ہے امن کے نام پر۔ کیا ایک زمانے کے اندر ایک بادشاہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، آج اسرائیل فلسطین کو ایسے ذبح کر رہا ہے، کیا اس پر کوئی ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا؟ دنیا کا سب سے بڑا کورٹ اس کے بارے میں کیوں عاجز ہے؟ کیوں اسرائیل کے وزیر اعظم کو آج تک کیوں پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا؟ لیبیا کے معمر قذافی کو تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، مار دیا گیا، صدام حسین کو تو مار دیا گیا، اور کئی بادشاہ کو یہاں تک کہ سعودی عرب کے فیصل کو زہر دے کر ختم کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فری میسن کے پیچھے چلنے والے امریکہ اور اسرائیل، یہ دونوں ایسا کام کر رہے ہیں جو دجال کے آنے کے انتظار میں وہ راستے ہموار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ ڈیفنس منسٹر اسرائیل کا ان کے مذہبی ایک مدرسے کے اندر گیا، اس نے کہا کہ ہم دجال کے آنے کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ خوب دعائیں کرو کہ دجال فوراً آ جائے۔ دجال کے انتظار میں، اور جتنی گندگی، جتنا ظلم وہاں سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اتنا ظلم کہیں نہیں پھیلا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے اس کی طاقتیں کیا ہوگی، وہ آ کر کیا کیا طاقتیں دکھائے گا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ، اور میں بتاؤں گا کہ اس وقت کتنے خطرناک فتنے دجال کے پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں، اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ وقت آئے گا تو اس وقت اگر ہم کو کیا کرنا ہے، اور اس دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائے، یہ بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ جلد آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے بھائیو، ہم ایسے زمانے میں ہیں جس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی
قریب میں ظاہر ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ یعنی دجال بھی ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسا زمانہ ہم لوگ ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ایسی غفلت کی زندگی سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے والے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور جتنے میں نے ذکر کیا نا دھوکے بازی اور اسی طرح سود سٹہ، یہ سب کے سب دجال کی تنظیم کا اہم حصہ ہے۔ اگر مسلمان اس میں حصہ لیا ہے توبہ کر لو، سود میں حصہ لیا ہے توبہ کر لو، اسے نکل جاؤ، سچی زندگی گزارو، ورنہ وہ دجال جب ظاہر ہوگا تو جب دجال کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، ہماری آخرت بھی گئی۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب